نادان کرایہ دار۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ قاسم اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے پکڑا جائے تو پاکستانی شیعہ اس کا انتقام لینے کے لیے پاکستانی شاہراہوں پر احتجاج کے لیے نکل کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایران کے پروردہ دہشت گرد پوری دنیا میں چاہے جو بھی کریں لیکن ان کے ساتھ چھیڑنا نہیں، ورنہ بدلہ ہم شاہراہیں بند کر کے پاکستانی معیشت اور عوام کو ذلیل کر کے لیں گے۔ یہ بدلہ بھی انوکھا ہوتا ہے کیونکہ ایران نواز دہشت گرد جس کے خلاف کارروائی کی گئی ہوتی ہے یا تو نائجیرین ہوتا ہے یا بحرین کا شہری ہوتا ہے یا وہ سعودیہ کا باشندہ ہوتا ہے یا پھر کویت کا اشتہاری ہوتا ہے اور یا پھر افغانستان کا رہنے والا ہوتا ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی پاکستانی حکومت نے نہیں کی ہوتی بلکہ ان کے جرائم کے بقدر ان کے مقامی حکومتوں نے کی ہوتی ہے، لیکن اس کا رد عمل پاکستان میں سامنے آتا ہے اور مختلف ریلیاں اور جلسے جلوس منعقد کر کے پاکستانی عوام اور حکومت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان میں ایران نواز جتھوں اور جماعتوں نے پوری دنیا میں موجود ایران کے سیاسی مفادات کو اپنا درد جان بنایا ہوا ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ اگر بحرینی حکومت اپنے باغی عیسیٰ قاسم کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پاکستانی سڑکوں پر جلوس نکل رہے ہوں گے۔ سعودیہ میں اگر ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کے دوران زخمی حالت میں گرفتار ہونے والے دہشت گرد نمر باقر اور نمر کو پھانسی دی جائے تو اس کا بدلہ بھی ایران نواز شیعہ جماعتیں پاکستان سے لینا چاہتی ہیں۔ پاکستانی سڑکوں پر برادر اسلامی ملک سعودی عرب کو گالیاں اور اسلامی مقدسات کو گالیاں دی جاتی ہیں، چاہے اس سے پاکستان کا دوست ملک سعودی عرب ناراض ہو جائے یا پھر وہابیت کی آڑ میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کی جائے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کو تو موقع ملنا چاہیے جس میں شیعہ ملا اور ذاکرین ایرانی حکومت کے سامنے اپنی وفاداری پیش کر کے اس کے بدلے میں کچھ مال و زر بٹور سکیں۔ سعودیہ تو کیا، افریقہ کے دور پڑے ملک نائجیریا میں ہی کیوں نہ وہاں کی حکومت ریاست کے باغی شیخ زکزاکی کے خلاف کوئی کارروائی کر لے تو بھی پاکستانی شیعوں کا خون پاکستان کے خلاف کھول اٹھتا ہے اور ان سب کا بدلہ پاکستانی سڑکوں پر پاکستانی حکومت اور عوام سے لیا جاتا ہے۔ ایران نواز جتھیں اور جماعتیں صرف اس پر بس نہیں کرتی بلکہ پاکستان سے شیعہ عوام کو ورغلا کر عراق، شام اور یمن کی جنگ میں بھی جھونک رہی ہیں، بلکہ ان جنگوں سے واپسی پر اگر کوئی شیعہ دہشت گرد پکڑا جائے تو اسے معصوم قرار دے کر حکومت اور سیکورٹی اداروں کے خلاف مکروہ پروپیگنڈا کرنا بھی ان جتھوں اور جماعتوں کی اوور ٹائم نوکری میں شامل ہے۔ لیکن کب تک ایسا ہوتا رہے گا یا پھر کب تک سادہ لو شیعہ عوام ایران نواز ملاؤں کے ہاتھوں یرغمال ہوتے رہیں گے؟ کبھی تو انہیں شعور آئے گا، کبھی تو یہ اپنی مٹی سے بغاوت کے نقصانات سمجھ کر سیدھی راہ پر آئیں گے۔ شام، عراق اور یمن کا تجربہ تو ہمارے سامنے ہے، جہاں کے عوام کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والے پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ پاکستانی شیعوں کو چاہیے کہ ایران کے مفادات اور اپنے لیڈروں کی جیب کو گرم رکھنے کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کا مستقبل گرم انگاروں پر رکھ کر قربان نہ کریں۔ اپنی مادر وطن کی گود کو غیروں کے اشاروں پر نہ اجاڑیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ایرانی پاسپورٹ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ نہ تو ایرانی پاسپورٹ کی عزت پاکستانی پاسپورٹ سے زیادہ ہے اور نہ ہی ایرانی کبھی آپ سے انسانوں والا سلوک کریں گے، کیونکہ اگر آپ کو وہ انسان سمجھتے تو اپنے عوام اور فوج کی جگہ آپ کو جنگ کا ایندھن نہ بناتے۔ اس لیے ہر وقت غیروں کے لیے کرائے پر دستیاب نہ رہا کریں، بلکہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔